کھلا پائے تھے. تو ایک محدود پروگرام ہے نا رمضان میں 2-3 گھنٹے کا ٹائم، جب ختم ہوتا ہے تو پھر پاری نہیں آتی تو آپ معذرت قبول کریں نا بھائی، معذرت قبول کریں، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب. ہمیں آپ نظر نہیں آئے، ہم وہی کال لیتے ہیں جو آپریٹر صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو آخر میں جو ہے آخر میں اگر ٹائم نہیں رہتا تو پھر اگلے دن پھر باری آتی ہے نا. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں. اوکے سر. اس کے بعد میں ٹک ٹاک پہ جاؤں گا. سر آپ نے جی سر ٹک ٹاک والے تیار. اوکے سر. سر آپ نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، یہ آیت صحابہ سورہ حجرات کو چھوڑیں بھائی. سورہ حجرات کے متعلق ہم نے بہت سوال جواب کیا. کوئی اور اگر سوال جواب ہے تو کر لو بھائی. کوئی اور نہیں ہے؟ مختصر اگر سوال ہے ہم جواب دیں گے. تفصیل سے گفتگو آپ کے اکابر کے ساتھ ہو چکی، پیر جمیل احمد صدیقی صاحب کے ساتھ، غلام مصطفیٰ نوری صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ ہو چکی. بہت سارے ادھر آپ کے لوگ آئے ہیں، سورہ حجرات پہ بات کی ان لوگوں نے. آپ کیا تفصیل نہیں، کچھ نکات ہیں، میرے سوالات ہیں اس پر آپ سے. بس سوالات نہیں، ایک سوال جو سب سے اہم ہے، ایک سوال کر لو سورہ حجرات پر، جواب دیں گے. کیونکہ اس کے متعلق بہت سارے سوالات، جتنا سوال ممکن ہے ہم نے جواب دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگوں کے لیے ایک چیز ہے جو ریپیٹڈ ہے. آپ اگر ہمارے کلپس اس مسئلے پہ دیکھیں تو تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، سب سوالات کا جواب دے چکے ہیں ہم. سب سے جو اہم سوال ہے آپ کر لیں بس، پھر اگر کوئی اور موضوع ہے تو اس پہ بات کریں گے. اوکے سر. سر آپ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ ابو بکر اور صدیق، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے شور مچایا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. میں نہیں کہتا، پھر آپ جو ہے یہی کہتا ہے. تو پھر آپ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا اعمال حبت ہو چکا ہے اور یہ بندے جو ہے وہ کافر ہو چکے ہیں، کیونکہ اعمال حبت جو ہے وہ کفار کے خلود فی النار کی دلیل ہوتی ہے، اور خلود فی النار کافروں کے لیے ہوتا ہے نا. صحیح. تو ابھی تو یہ آیت تو نازل ہوئی تھی نہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے شور مچایا تھا. جب اس سے پہلے انہوں نے شور مچایا تھا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں بے احترامی کروں، ٹھیک ہے نا، اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نبی کا بے احترامی کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو یہ کوئی عذر نہیں بنتا. اگر کوئی شخص مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے مسلمان، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں جاہل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا جو ہے حرام ہے، تو اس کو کوئی معاف نہیں کرے گا بھائی. سب مفتی حضرات یہی کہیں گے کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اس کا جہل اس کا عذر نہیں بنتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک احترام اور بے احترامی کرنا، یہ آیت نازل نہ ہو بھی ہوتی نا، یہی کہ آپ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آواز بلند کی ہے، بے ادبی کی ہے. قلت ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خود کفر ہے، خود کفر ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کے خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ یہ آیا معاذ ابن جبل کے حیات میں سنہ 5 ہجری میں بھی ایک دفعہ نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی موجود ہے، یہ سنہ 5 میں بھی نازل ہوا تھا. تو یہ اس کا نزول مکرر ہے. دوسری بات یہ ہے، اور پھر آیا خود بتاتا ہے، آیا کیا بتاتا ہے، آیا آپ آیت کو پڑھیں، اس کے بعد والی آیت کو بھی پڑھیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا ترفعوا له بالجهر كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے چاہے آپ کو پتہ بھی نہ ہو. آپ کا جو عدم شعور، آپ کا جہل کہ آپ کے اعمال حبط ہو رہے ہیں، اس سے اس کو فرق نہیں پڑے گا. پھر اس کے بعد قرآن نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم. یہ وقت آیا جب نازل ہو رہا ہے، اسی وقت ایسے افراد ہیں، مؤمنین ہیں، جو ادب کا مراعات کرتے ہیں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. لهم مغفرۃ واجر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا، تقوی کا امتحان لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے میرے بھائی، اللہ نے پھر بھی ان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا سے جو ہے خطاب فرمایا ہے. تو یہ سب کا ہم جواب دے چکے ہیں، بار بار جواب آپ کے کتب میں بھری پڑی ہے، تفسیر میں، کہ بحسب ایمان ظاہری. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ابو بکر عمر سے خطاب نہیں ہے. اگر ابو بکر عمر سے خطاب ہوتا تو صیغت تثنیہ آتا، یہ دوسروں کے لیے خطاب ہے. پہلی بات یہ کہ دیکھو اے مسلمانوں، ایمان والو، جیسے انہوں نے بے ادبی کیا تم نہ کیا کرو، کہ اگر کرو گے تو تمہارے بھی اعمال حبط ہو جائیں گے. پہلی بات یہ ہے. ہم کس نے کہا کہ ابو بکر عمر سے تو پھر سر لا ترفعوا جو ہے وہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور اس سے بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مراد نہیں ہو سکتے. اس کا فاعل جو ہے نہیں، دیکھو اگر سبب نزول ابو بکر عمر ہے، اس میں تو نزاع ہی نہیں ہے. وہ بخاری میں 3-4 حدیث موجود. جب آپ خاموش پلیز، جب کہتے ہیں کہ خاموش. پہلی بات ہے کہ 3-4 مرتبہ وہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اس کا سبب نزول یہ ہے. اگر ایک چیز اس کا سبب نزول 2 فرد ہیں تو ضروری نہیں کہ خطاب بھی ان 2 فرد سے ہونا. خطاب تو مسلمانوں سے ہوگی کہ تم یہ کام نہ کرنا. جیسے آپ اپنے بچوں کو دکھاتے ہو کہ بھئی دیکھو بازار میں ایک آدمی ہے منشیات والا،
وہ ایسے سڑک پہ بیٹھا ہے بھائی، ہوملیس، گندا، کہتے ہیں تم منشیات استعمال نہ کرو، تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. آپ کے جملے کا سبب نزول کیا ہے؟ آپ نے یہ جملے بولے کیونکہ آپ نے منشیات والے کو دیکھا، لیکن آپ کا خطاب آپ کے بچوں سے ہے. یہ بات آپ بچوں کو بھی معلوم ہے، یہ بات مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں بہت ہے منافقین کے لیے اس کا ذکر. آپ میرے اسپیچز کو پلیز اس مسئلے پر مناظرات کو دیکھیے. آپ جو سوالات کر رہے ہیں میں تھک گیا ان سوالات سے، ان کو سینکڑوں دفعہ جواب دے چکا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں چلتا ہوں ٹک ٹاک کی طرف. اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی. ٹھیک ہے نا معاذ. اگر کسی اور موضوع پہ سوال ہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی اور موضوع پہ سوال ہے سورہ حجرات کے علاوہ؟ اسی موضوع پہ ہے. سورہ اللہ حجرات تعالیٰ پہ اگر فرماتے ہیں سر قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، سورہ حجرات پہ میں جواب نہیں دوں گا. سورہ حجرات پر میں نے بہت سارے جواب، آپ پہلے میرے تمام مناظرات کو دیکھ لو، سب سوالات کا میں جواب دے چکا ہوں بھائی. سب کا ٹائم ضائع نہ کرو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلتے ہیں بھائی اس کی طرف. ٹک ٹاک پہ آ جاؤ بھائی. ٹک ٹاک میں کون ہے کالر؟ موسیٰ علی، اوپن یور مائک. السلام علیکم اللہ یاری صاحب. علیکم السلام میرے بھائی. میں مسلم ہوں، سنی ہوں. علامت صاحب ایکو ہے. اوکے فکس اٹ. بات کریں. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ سن رہے ہیں جی. اللہ یاری صاحب ایکو آ رہی ہے آپ کی طرف سے. اٹس اے ڈبل وائسز. یا آپ ایک منٹ میں اب بات کرو بھائی. بات کریں. شکریہ اللہ یاری صاحب. السلام علیکم. پتہ نہیں کیا وجہ ایکو ہے. ہم ایک منٹ. اب نہیں ہوگا. اب بات کریں. السلام علیکم اللہ یاری صاحب. علیکم السلام بھائی. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اللہ یاری صاحب سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کی لائف پہ آنے کا. میں نے سنت جماعت سے ہوں، لیکن میں انشاءاللہ بڑی جلدی، اللہ نے مجھے اگر موقع دیا تو میں بڑی جلدی I become a Shia. اوکے. اینڈ میرا ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ ہمیں انہوں لوگوں نے ساری زندگی یہی بتایا کہ مطلب عمر کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں، ان چیزوں پہ، بٹ جب میں نے آپ کو سننا شروع کیا اور ایک سنی مفتی صاحب ان کو سننا شروع کیا تو دین آئی ریئلائز دیٹ وی آر آن دی رانگ کر رہے ہیں آواز. اوکے میں فکس کروں گا. جی اب بات کریں. جی تو ابھی بھی سر ایکو ہو رہی ہے. ایکو ہو رہی ہے ابھی؟ اب بات کرو. جی ہو رہی ہے نہیں؟ نہیں پھر ہو رہی ہے. ابھی بھی ہو رہی ہے ایکو. اب بات کریں. اب کیا ہے؟ اب صحیح ہے؟ ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی علامت. نہیں آ رہی؟ ہاں چلیں اب بات کریں بھائی. آ رہی آواز؟ جی اللہ یاری صاحب. اب ایکو ہے؟ پھر بھی ایکو ہے. پھر بھی ایکو ہے. اب ایکو ہے؟ جی آواز تو آ رہی ہے. ایکو ہے یا نہیں؟ اچھی ہوگی ابھی. نہیں چلیں ابھی بات ہوگی. چلیں بات کریں. جی شکریہ. میں اہل سنت جماعت سے ہوں اور انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ ایز اے شیعہ ہو جاؤں گا، کیونکہ میں ابھی اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں اور یہ مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی میری زندگی میں ہی مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس چیز پہ تحقیق کروں. اور الحمدللہ میں آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں اور ایک پاکستان کے ایک اور مولوی صاحب ہیں ان کی بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں. تو ساری زندگی تو ہمیں ان لوگوں نے مطلب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھا چھوڑا ہے، اور جبکہ اہل بیت سے ہمیں دور رکھا ہے. بٹ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم لوگوں کو یہ سب سکھایا. تو میں آپ سے صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ مجھے کب ٹائم دیں گے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے شیعہ. بھائی آپ شیعہ بن جائیں تو اس میں مجھے ٹائم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو آپ نے مجھے بننا ہے بتائیے کلمہ نا مجھے پڑھنا. کب ٹائم دیں گے مجھے؟ جی بالکل. کلمہ پڑھنا ہے آپ نے. اگر آپ مجھے ابھی ٹائم دیں تو میں ابھی. ابھی کلمہ پڑھنا ہے آپ نے تو کلمہ پڑھ لیں. ابھی جی بالکل پڑھا لیتے ہیں آپ کو. چلے کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین
سید النساء العالمین وأشهد أن عليا واشهد ان علیا أمير المؤمنين علی أمير المؤمنين المؤمنین أمير امیر المؤمنين المؤمنین خليفة امیر الله المؤمنین خليفة الله خلیفۃ اللہ وخليفة رسوله وخلیفۃ رسولہ وأشهد أن الحسن والحسين واشهد ان حسن والحسین وعلي بن الحسين وعلی ابن الحسین ومحمد بن علي ومحمد ابن علی وجعفر بن محمد جعفر ابن محمد وموسى بن جعفر یا موسیٰ ابن جعفر وعلي بن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد بن علي ومحمد ابن علی وعلي بن محمد وعلی ابن محمد والحسن بن علي وحسن ابن علی والإمام المهدي وامام المہدی. حجج الله Say again. حجج الله حجج اللہ وخلفاء الله. الحمدللہ خلفاء اللہ. احسنت احسنت. اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. مبارک ہو انشاءاللہ. آمین. اللہ آپ کو بہت عزت دے. شکریہ تھینک یو شکریہ تھینک شکریہ شکریہ حسن اللہ یاری صاحب آپ کا. یو اور میرے لیے دعا کیجیے نیکسٹ گا کالر اللہ کون ہے مجھے ٹک ٹاک اس چیز پہ؟ پہ اللہ آپ کو سلامت بہت رکھے. سلامتی دے. تھینک یو سر. موسیٰ بھائی اوپن یور مائک. موسیٰ آ جاؤ. یس سر. دوسرا موسیٰ بھائی. موسیٰ علی. موسیٰ کون ہے بھائی؟ جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی آغا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بھائی صاحب بات کریں. جی آغا صاحب کل میں ایک لائیو سے کیا تھا اور آج بھی ان لوگوں کے ساتھ میں نے ایک وعدہ فکس کیا ہے. پہلے جو میرا ایک کویسچن تھا اس کا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں, زور سے بات کریں ذرا. میں گیا تھا تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے آئمہ کو ادھر سے قرآن مجید سے ثابت کر لے. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ تو ان سے کہہ دو کہ تمہاری قرآن کو تو بکری کھا گئی نا, وہ اصلی قرآن کو لے کے آؤ پہلے, پھر ہم ائمہ کو قرآن سے دکھائیں گے. ان سے یہ کہنا ٹھیک ہے نا. ان کے جب ان کی اماں کہہ رہی ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کھا گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ختم ہے. جی جی. تو آپ کا ایک کویسچن تو مجھے مل گیا, مطلب جو آپ کا مناظرہ اس بندے کے ساتھ ہو گیا وہ میں نے ریکارڈ بھی کر لیا, اس کو میں دوبارہ سن لوں گا. اور آج ان لوگوں کی میں نے لینی ہے کلاس. شکریہ کہ تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو, بہت مہربانی. اوکے میں لیتا ہوں عاصم بھائی کو. مسٹر عاصم بھائی السلام علیکم. ہاؤ آر یو سر؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے حسن بھائی؟ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. پروفیسر صاحب سنائیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے رمضان مبارک. اتفاق سے آیا تھا منڈے کو بھی, لیکن یہ کہ وہ بالکل اینڈ پہ آیا تو اس ٹائم آپ بالکل خداحافظی ہوگی تو پھر میں آ نہیں سکتا. لیکن خیر نہیں معذرت, آپ کی محبت ہے, آپ کی بہت عزت ہے, سچی بات ہے. میں بلکہ بس دیکھتا رہتا ہوں, آپ کی ہمت کو سلام کرتا رہتا ہوں کہ ایسے ایسے جاہل اور ایسے ایسے ان پڑھ اور ایسے ایسے بدتمیز لوگ جو ہے نا وہ جس طریقے سے اہل بیت کی شان میں وہ گستاخی کرتے ہیں, ان کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے حسن بھائی. سچی بات ہے, آپ کی بڑی ہمت ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ ان کو دلیل سے جواب دینا, پھر بھی یہ نہیں مانتے. ان کی زبانوں پہ اتنا بغض چڑھا ہوا ہے, اتنا نفرت چڑھی ہوئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. سچی بات ہے, میں پریشان ہو جاتا ہوں. لیکن بس آپ کو دیکھ کر ہمت بڑھتی ہے, اور آپ کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور جو ہے ہمیشہ خوش رکھے. میں نے آپ کے لیے ایک نظم بھی لکھی تھی, آپ کو پیش کی تھی, کہ امید ہے آپ نے پڑھی ہوگی. وہ آپ دیکھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. میں نے اسی بات کو خاص طور پہ اس میں لکھا تھا. اللہ آپ کو بہت آپ کے روزے اچھے چل رہے ہیں, اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. آپ کا محبت ہے, آپ کا لطف ہے, بہت مہربانی. اللہ آپ کو بہت جزا دے. سلامت رہیے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جزائے خیر دے. خوش رہیں, سلامت رہیں. بہت مہربانی. اوکے, اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اوکے, ٹک ٹاک پہ کون ہے کالر بھائی؟ آ جاؤ. عثمان بھائی السلام علیکم. یہ ہمارے عاصم بھائی بڑے شریف آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے. ان کی شرافت کو سلام ہے, اور ہم ان کے شرافت کا, ان کی پیار کا اور ان کے حسن ظن کا شکریہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. اللہ ان کو عزت دے.
बहुत माजरत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। जी सर, उस्मान भाई कहाँ से कॉल फरमाए मिस्टर उस्मान? ये मस्त हसन अलायारी साहब, मैं पराचनार से मेरा ताल्लुक है जी। जो है ना, मेरा आपको मैं जो एजाज देता हूँ, आप माशाल्लाह सुब्हानहू तआला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द का एजाज देता हूँ। ओके भाई, थैंक यू। दूसरा बात, आपकी वजह से हम लोगों का जो है ना फिक्र जाफरिया जो है ना आलम इस्लाम में बुलंद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वजह से पूरा दुनिया को हकीकत का मालूम हो गया कि अहले तशिया हक मजहब है, हक सच्चा दीन है। अच्छा, तो बराए मेहरबानी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि एक जो है ना शफीउल्लाह कारी शफीउल्लाह जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है, वो सऊदी में बैठा है, हर आदमी लोगों को गुमराह कर रहा है। प्लीज मेहरबानी करके उसके अपनी जो है ना मनाजिर का चैलेंज दे करके उसके साथ जरा मनाजरा कर लो। एक नंबर। ओके, मैं उसको नहीं जानता, हमारे ऑपरेटर साहब उससे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना? ऑपरेटर साहब उसके कांटेक्ट करेंगे। ओके।